اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان۔ السلام علیکم، دس از می محمد عباس منیر۔ ویورز، رمضان المبارک کی 8ویں ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ تو آج جس موضوع سخن کو ہم نے زیر بحث لایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو فوکسڈ ہونا چاہیے، کنسنٹریشن انسان کی جو ہے وہ برقرار ہونی چاہیے۔ موسٹلی کیسز کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کی اٹینشنز ڈائیورٹ رہتی ہیں، تو اٹینشن کو یونی ڈائریکشن دینے کے لیے یہ ضروری فیکٹر ہے کہ انسان فوکسڈ ہو۔ اگر وہ ایک کام کر رہا ہے تو اسی دائرہ کار کے اندر اس کا فوکس جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اسلامی تعلیمات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی کے اندر سکون، انسانی زندگی کے اندر اطمینان اور سیٹسفیکشن بھی تبھی ممکن ہوتی ہے جب انسان اتنا کنسنٹریٹو ہو۔ تو اس کے لیے اسلامی تعلیمات ہمیں یہ درس دیتی ہیں، یہ سبق دیتی ہیں کہ ہر ایک چیز کا جو دائرہ کار ہے اس کی ایک لمٹ جو ہے وہ متعین ہے۔ اگر انسان حد کے اندر رہتے ہوئے اس کام کو سر انجام دے گا تو اس کے اندر کسی طرح کا ریٹارڈنگ فیکٹر، ڈسٹربنگ فیکٹر پروڈیوس نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو انسان کام سر انجام دے رہا ہو وہ اتنا فوکس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک جو کوسچن ریز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فوکسڈ ہونا کیوں ضروری ہے یا فوکسڈ کیسے ہوا جا سکتا ہے۔ تو ویورز، موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو نماز ادا کرنے کے ساتھ ہی ہمارے ذہن کے اندر طرح طرح کے خیالات جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہمارے ذہن کے اندر کسی چیز کے بارے میں خیالات آ رہے ہیں تو کبھی کسی چیز کے بارے میں خیالات آ رہے ہیں۔ اٹ مینز ہماری جو تھنکنگ لیول ہے، جو ہماری سوچ کا دائرہ کار ہے وہ ڈائیورٹ ہے، وہ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر فوکسڈ نہیں ہے۔ تو اس چیز کو اس لمٹ کے اندر لانے کے لیے، فوکسڈ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک چیز پہ ایگری کر رہے ہیں تو اپنی سوچ کو اسی پہ براجمان رکھیں۔ اس کی براجمانی اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے سے ممکن۔ اگر انسان اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال لے گا تو انسان اپنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر کنسنٹریٹو بیہیویئر شو کرے گا۔ اب یہاں پہ جو نماز کا فیکٹر ہے، نماز کا ایلیمنٹ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک شخص ہے جو اپنے آفس کے اندر بیٹھا جاب کر رہا ہے، وہ اپنی ورکنگ، چاہے اس کی کمپیوٹرائزڈ ورکنگ ہے یا اس کی کسی بھی لحاظ سے ورکنگ ہے، اگر وہ صبح 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک مسلسل کام کر رہا ہے اور 1 بجے اس کی کانوں میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ اذان کی آواز کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنے کام کے اوپر مسلسل فوکسڈ رکھتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ 3 بجے کے قریب اس انسان کی انرجی کا لیول جو ہے وہ تقریباً لو ہو چکا ہوتا ہے۔ تو نماز اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم ایلیمنٹ ہے، ایک بنیادی رکن ہے جس کا قرآن مجید میں 700 دفعہ ذکر کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو نماز کی ادائیگی کرتا ہے اور ادائیگی کرنے کے بعد آتا ہے اور ادا کرنے کے بعد جب وہ اپنے کام پہ دوبارہ آتا ہے تو اس کی انرجی دوبارہ سے بوسٹ اپ ہو جاتی ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا اثر ہے، یہ وہ اثر و رسوخ ہے جس کی وجہ سے اس کے باڈی کے اندر، اس کے ذہن کے اندر، اس کی شخصیت کے اندر ایک نیا نکھار پیدا ہوتا ہے اور وہ انرجیٹک ہو جاتا ہے۔ ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر مختلف سائنٹسٹ نے یہ ریسرچ کی کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اپنے ان ہاتھوں پہ لگا ہوا پانی اپنی گردن کے اوپر اس طرح سے
मसाज की सूरत में लेके आता है, तो ये साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि वो शख्स कभी जिंदगी के अंदर अपनी गर्दन के और इन असाबी मसाइल का सामना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गर्दन के तर होने की वजह से वो फैक्टर इतना मेडिकली फंडामेंटल बिहेवियर में आ जाता है कि इंसानी सेहत जो है वो कभी भी बिगाड़ का शिकार नहीं होती। यानी इस्लामी तालीमात इंसान को स्पिरिचुअली और हेल्थ के लिहाज से बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसलिए फोकस्ड होने के लिए जिंदगी के अंदर इस्लामी तालीमात को अपनाएं और इसको अपना निस्बुल ऐन समझे। इंशाल्लाह रमजानुल मुबारक की 9वीं ट्रांसमिशन के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।